بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ آج کے اس تہواری خطابت میں مجھے جس موضوع کو الفاظ کا قرات پیش کرنا ہے وہ ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مت چلیں۔ عصر حاضر کے مسائل نے انسانی زندگی کو مصلوب کر رکھا ہے۔ زندگی بے بندگی سے گزر کر شرمندگی کی نظر ہو گئی۔ انسانی ضمیر سسک رہا ہے۔ انسانیت کی پہچان گم ہوتی جا رہی ہے۔ مسائل و آرام کے صحرائے بے بنان میں جب ایک ایک سانس بھی رک رک کر چلنے لگے تو حالات کا مارا ہوا انسان چیخ اٹھتا ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ جینے کے ہاتھوں مر جانے کا نوحہ صرف ہم ہی نہیں پڑھ رہے بلکہ یہ عالمناکی ایک بین الاقوامی سانحہ محسوس ہوتی ہے۔ جہاں بھی سچ کو مصلوب کیا جائے، جہاں بھی حقیقت نگاری پر ہاتھ قلم کر دی جائے، جہاں بھی کلمہ حق کہنا جرم بن جائے، جہاں بھی پیٹ کی دوزخ کو بجھانے کے لیے انسان نارے جوڑ کو ترسنے لگے، جہاں غیرت قوت اور بے حمیت یہ اعجاز بن جائے، وہاں کا فرد ہو یا معاشرہ اسے بے موت مرنا ہی پڑے گا، کیونکہ جب بھی سلطانی ملے گی جبر استبداد کو، جب بھی سلطانی ملے گی جبر استبداد کو، لب ترستے ہی رہیں گے ہر گھڑی فریاد کو۔ بزرگوں، زندگی خدا کی بخشی ہوئی رحمت ہے، جینا ایک نعمت ہے، مرنے کی دعا کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن جب انسان خوابوں میں بھی زندہ نہ رہ سکے، اس کی تعبیر کی آس بھی ٹوٹ جائے تو پھر وہ اپنے لبوں سے اپنا مرثیہ کیوں نہ پڑے گا۔ بات کسی ایک صوبہ یا خطہ زمین کی نہیں، کسی ایک ملک یا بر اعظم کا تذکرہ نہیں، زندگی کی یہ بے آبروئی ہر جگہ نظر آتی ہے۔ جو بات ایک شاعر نے مجھ سے پہلے کہی تھی وہی تو اب پوری کائنات کا افسانہ غم بن گئی ہے۔ کیا بھی حکایت عام ہوئی ہے سنتا جا شرماتا جا، اب یہ حکایت عام ہوئی ہے سنتا جا شرماتا جا۔ میں تو وقت کے گلے میں کھڑا ہو کر چاروں طرف دار و رسم کی آزمائش دیکھ رہا ہوں، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، میرے کانوں کی قوت سماعت پورے قرآن عرب پر پھیل گئی ہے۔ مجھے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کے نام پر کٹ مرنے والے شہدائے اسلام کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں، سہجوریت ایک عذاب بن کر مسلمانوں کا راستہ روک رہی ہے۔ میری سماعت ادھر سے ہٹتی ہے تو مجھے حفصہ اور سمالیہ کے لاجواب بچوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں جو چاولوں کے چند دانوں کے لیے ترستے مر گئے۔ دنیا کو تہذیب و تمدن کا درس دینے والا گاڈ فادر امریکہ ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا ہے، اور میرا سہما ہوا ضمیر یہ سوچ کر نگاہیں پھیر لیتا ہے کہ اس کی آلام و مصائب کا ستایا انسان، اس کی آلام و مصائب کا ستایا انسان زندگی آج بھی مفلس کی صبح ہو جیسے میرے اندر کا وہ احساس کا مارا انسان، میرے اندر کا وہ احساس کا مارا انسان مجھ سے میرا ہی پتہ پوچھ رہا ہو جیسے۔ یہ اپنے ماحول سے الگ نہیں، انسان جینا چاہتا ہے مگر زندگی اس سے اپنے ہی لوازمات کا خراج مانگتی ہے۔ کھانے کو غذا چاہیے، پینے کو صاف پانی چاہیے، دیکھنے کو شفاف ماحول چاہیے، محسوس کرنے کو پاکیزہ دل کی ضرورت ہے، رہنے کو مکان کی حاجت ہے، موسموں کی شدت لباس کی طرف بیداری کرتی ہے۔ میں زندگی کا سراغ ڈھونڈتا ہوں مگر زندگی مجھے اپنے ہی طرف کرتا لوازمات کے بول تلے سسکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن بزرگوں نہیں، ہم تو موت کو مسیحائی دینے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ محمد کی جلوہ کی ہمیں مرنے نہیں دے گی، ہمیں زندہ رہنا ہے، ہمیں باوقار انداز سے جینا ہے اپنے ملک کے لیے، اسلام کے لیے۔ میں ان جذبات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ شب سیاہ میں یقین کا سورج اچھال دو گھر تو بات بھی ہے، شب سیاہ میں یقین کا سورج اچھال دو گھر تو بات بھی ہے، چراغ رخ سے بتائے تیرا اجال دو گھر تو بات بھی ہے۔ دلوں کی بنجر زمین کب سے صحابہ رحمت کی ہے سوالی، دلوں کی بنجر زمین کب سے صحابہ رحمت کی ہے سوالی،
حیات تازہ کو پھر سے جان و جلال دو کر تو بات بھی ہے وما علینا